السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ دعا کے ساتھ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے شروع کریں گے، 204۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ تو منافقوں کے حالات کی وضاحت کی گئی ہے اس آیت میں، وَمِنَ النَّاسِ سے الخصام تک پوری آیت میں۔ اس میں ان کے جو رویے ہیں اور جو ان کے انداز ہیں اور جس طرح سے وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں اور جس طرح سے پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں، ان کے ان رویوں کی وضاحت ملتی ہے۔ تو آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے۔ تو پچھلی آیات میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک دنیا کا طلبگار اور دوسرا آخرت کا طلبگار۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے حال کے بارے میں خبردار کیا ہے جو زبان سے ایسی بات کرتا ہے کہ اس کا عمل اس کی مخالفت کرتا ہے، یعنی منہ پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے۔ ایک مفسر کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شرائق کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ شخص بہت میٹھی باتیں کرنے والا تھا، دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور پاس بیٹھ کر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اس پر قسمیں کھاتا تھا اور اندر سے منافق تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ظاہری باتوں کی وجہ سے اسے قریب بٹھاتے تھے، اور اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک مفسر کا یہ قول ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت ان منافقوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں گفتگو کی تھی اور ان پر عیب لگائے تھے، جو مقام رجی میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ ایک صحابی تھے اور بہت مقرب صحابی تھے، اور ان کو کفار قریش نے بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ان منافقوں کے بارے میں، ان کی جماعت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو ان پر عیب لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی تعریف میں یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت عام، یہ جو آیات ہیں، یعنی یہ آیت اور اس کے بعد کی آیات، یہ عام ہیں اور تمام منافقوں اور تمام مومنوں کے لیے ہیں۔ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اس سے کیا مراد ہے کہ جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے، یعنی جب بات کرتا ہے تو اس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی نفعمند بات ہے۔ دنیاوی زندگی اور معاش کے بارے میں وہ شخص حیرت انگیز معلومات رکھنے والا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو مصلحت پسند لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ سب کو اچھی لگتی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی پسند کو دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے سامنے کوئی مستقل معیار نہیں ہوتا، اور اسی لیے وہ ہمیشہ دوسرے شخص کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے۔ حق کے ساتھ وفاداری نہ ہونے کی وجہ سے وہ دلی جذبے کے بغیر صرف زبان سے خوبصورت باتیں کرتا ہے جو پسند کی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، یعنی بڑے ہینڈسم، بڑے خوبصورت لوگ ہوں گے، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جاؤ گے، یعنی باتوں کا اسٹائل بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ سورۃ منافقون کی آیت ہے اور یہ منافقین کے خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے یہ روایت کی ہے بات کہ یہ شخص ان لوگوں میں سے تھا جو سابقہ کتب پڑھا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں اس امت کے کچھ لوگوں کی صفات اس طرح پاتا ہوں کہ یہ لوگ ہیلہ بازی کے ساتھ دین کے بدلے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی مگر ان کے دل ایلوے سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے۔ لوگوں کے سامنے تو بھیڑوں کی کھال کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا لوگ میرے بارے میں جرأت کرتے اور مجھے دھوکہ دیتے ہیں؟ مجھے اپنی ذات کی قسم میں انہیں ایسے فتنے میں مبتلا کر دوں گا جو عقل مند اور دانشور لوگوں کو بھی حیران و پریشان کر دے گا۔ تو مفسر جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید میں غور کر کے اس کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ یہ منافقوں کے حالات کا ذکر ہے، اور چنانچہ یہ آیت جو ہے ان کے مناسب حال ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے مافی ضمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ تو قرضی کی یہ بات بہت اچھی اور بالکل صحیح ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے۔ تو ایک مفسر ہیں سدی، وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں اور میرا ارادہ ہے کہ اسلام لے آؤں وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اللہ کو گواہ بنا کر کے۔ علی ما فی قلبہ، تو جو اس کے دل میں ہے اس کے بارے میں وہ خبر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ دل میں ہے، اسی کا زبان سے اظہار کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اس بارے میں جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر وہ سچا ہوتا تو اس کی بات اس کے عمل کی مخالفت نہ کرتی۔ اور بھی کچھ باتیں مراد ہیں جس کو ہم دیکھیں گے کہ یعنی وہ آپ کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے دل میں جو کفر اور نفاق ہے اللہ تعالیٰ اسے کھول دیتے ہیں۔ تو جو دو چہرے والا انسان ہوتا ہے وہ قسمیں کھاتا ہے تاکہ وہ خود کو سچا ثابت کر سکے۔ اس کی جھوٹی قسموں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافقین جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، یقیناً بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو منافق کے پاس چونکہ کردار کی حجت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ہر قدم پر وہ قسم کو بطور دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جھوٹا آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ مخاطب اس کی بات اس وقت تک کہ اس پر یقین نہیں کرے گا، باور نہیں کرے گا، جب تک وہ اس کو قسم کھا کر یقین نہ دلائے۔ اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ بات جھوٹی کر رہا ہے اور سامنے والے کو یقین نہیں آئے گا اس کی بات کا، اور اسی لیے وہ پھر قسم پر قسم کھاتا ہے، اور اپنی نیک نیتی پر اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرانے کا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلوص میں کسی کو کوئی شبہ نہ رہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ تو الد الخصام کے معنی ٹیڑھے کے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک اور جگہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 97 میں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں۔ تو منافق کی ایک صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے۔ منافق بھی جھگڑے میں سیدھی بات پر نہیں رہتے، حق سے ہٹ جاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے۔ اب ان عادتوں کو ہم دیکھیں گے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ اور وہ کیا ہیں وہ خاصیتیں، وہ خصلتیں کہ جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے، یعنی امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے یعنی کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب لڑے یعنی کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس پر اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ
کوئی اس میں سے عادت ہمارے اندر تو نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر اس میں سے کوئی عادت ہے تو پھر اس پر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے چھوڑا جائے، کیونکہ نفاق کی علامتوں میں سے علامات ہیں۔ ایک بار پھر سے ہم اس کو دیکھیں گے کون سی یہ 4 علامات ہیں۔ جب اسے امین بنا جائے تو خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ تو اللہ معاف کرے اگر اس میں سے کوئی بھی چیز کسی کے اندر بھی ہے تو اس کو کوشش کر کے محنت کر کے اس عادت سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں امین بنایا جاتا ہے کسی بھی بات پر، یا کچھ پیسے کوئی رکھا گیا، کوئی چیز اپنی رکھا گیا، تو ہم وہ تو سمجھتے ہیں کہ امانت ہے، لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ لوگ باتوں پر آپ کو امین بناتے ہیں۔ یہ بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ اسے آگے کسی سے مت کہیے گا، اس میں ہم خیانت کر جاتے ہیں۔ ہم کسی بھی دوسرے سے یہ کہہ کر وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں کسی سے کہیے گا نہیں، یہ میرے پاس کسی کی امانت ہے بات، تو ہم سے تو ہو گئی نا خیانت، ہم نے اسے دوسرے تک پہنچا دیا۔ تو یہ غلط طریقہ اور یہ عام طور سے ہوتا ہے، اور اس کو ہم خیانت سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف پیسوں میں ہی خیانت ہوتی ہے، باتوں میں بھی خیانت ہوتی ہے، کہ آپ کو کوئی اپنا راز کہے، کوئی ایسی بات جسے وہ نہیں چاہتا کہ دوسرے تک جائے، آپ سے مشورہ کرنے کے لیے اس نے کوئی بات آپ سے کہی ہے اور آپ سے کسی دوسرے سے کہہ دے۔ تو اس بات پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی ایک پھر نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا، بعض وقت ہم بالکل ایسی باتوں پر جھوٹ بول جاتے ہیں کہ جس میں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن اولاً تو ضرورت کے تحت بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، لیکن بعض وقت بالکل یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا گناہ بے لذت، اس طرح سے ہم کر کے جھوٹ بول جاتے ہیں۔ ابھی آ رہی ہوں، جیسے ہمارا ایک خاص جملہ ہے، ابھی آتی ہوں، اور وہ ابھی آنے میں ابھی کے بجائے پتہ چلا آپ آدھے گھنٹے کے بعد پہنچی۔ یا اکثر لوگ دوسروں کو یقین دلانے کے لیے کہ وہ ان کو اہمیت دیتے ہیں، میں گھر سے نکل چکی ہوں، راستے میں ہوں، حالانکہ وہ ابھی گھر ہی میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو جھوٹ ہیں جس کو ہم جھوٹ سمجھتے نہیں، یہ ہماری عام زندگی میں شامل ہے۔ میں نے آپ کو کال کیا تھا، حالانکہ کال وال کوئی کیا نہیں تھا۔ آپ نے میرا میسج نہیں دیکھا، حالانکہ میسج کوئی کیا نہیں تھا۔ آپ کے فون میں کوئی خرابی ہوگی تو پہنچا نہیں آپ کو میرا میسج۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یا کبھی کوئی چیز آپ کو سننے کے لیے دی گئی، پڑھنے کے لیے دی گئی، لکھنے کے لیے دی گئی، آپ نے کہا میں نے کر لیا، لیکن آپ نے کیا کوئی نہیں، تو یہ ساری چیزیں جھوٹ میں آ جاتی ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہاں واقعی ایک کبیرہ گناہ ہے، تو وہ پھر کوئی کسی بڑے مسئلے پہ بولا جائے تبھی وہ جھوٹ ہے۔ نہیں، بعض وقت چھوٹے چھوٹے سے مسئلوں پر بھی جھوٹ ہوتے ہیں۔ بچوں سے ہی ہم کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، آپ نے یہ کام کیا تو ہم آپ کو یہ دیں گے، اور پھر ہم کوئی نہیں دیتے ان کو وہ چیز، اور ان کو لٹکائے رکھتے ہیں، ہاں دے دیں گے، ہاں دے دیں گے، لیکن دیتے نہیں۔ تو ایسی چیز کا وعدہ ہی مت کریں کہ جو آپ دے نہ سکتے ہوں، جس وقت پہ آپ نے کہا اس وقت تک ان کو نہ پہنچا سکتے ہو، نہ دے سکتے ہو، ایسی چیزوں کے وعدے مت کریں۔ پھر اسی طرح یہ کہ جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ وعدہ کر لیں میں آپ کے گھر 3 بجے آؤں گی، لیکن آپ پہنچ رہے ہیں 5 بجے، تو آپ نے اپنا ایک وعدہ توڑ دیا، ایک عہد کیا تھا آپ نے کہ آپ اتنے بجے پہنچیں گی۔ اسی طرح سبق کے معاملے میں، ہاں میں یاد کر لوں گی، لیکن آپ نے یاد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ایک ہے کہ آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی، آپ کو یاد نہیں ہوا، وہ ایک الگ بات ہو گئی کہ آپ نے کوشش کی، لیکن ایک ہے کہ آپ نے کتاب کو اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا اور آپ نے اس عہد کو توڑ دیا جو آپ نے کیا تھا کسی سے کہ ہاں میں یاد کروں گی، تو پھر تو عہد نہیں رہا نا۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں میں ہم دوسروں سے وعدے کر لیتے ہیں، میں آپ کے لیے یہ کر دوں گی یا میں آپ کے لیے وہ کر دوں گی، لیکن اس کے بعد پھر ہم اپنے عہد کو بھول جاتے ہیں، اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں۔ بعض وقت جو ہے ہم ان وعدوں کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے اور وعدہ خلافی ہو جاتی ہے۔ تو عہد کو کرنے کے بعد اس کو توڑ دینا یہ منافقت کی علامت ہے، اور اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو پھر ہماری ہمت نہیں ہوگی اس کام کو کرنے کی۔ اور اسی طرح جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے، یہ زبان کی ایسی برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔
کہ لڑتے لڑتے اس درجے تک پہنچ جائے انسان کہ وہ گالی گلوچ پر اتر آئے، کیونکہ گالی گلوچ انتہائی جس کو کہتے ہیں قبیح اخلاق میں سے آتی ہے بات، کہ انسان کسی دوسرے کو اس حد تک ذلیل کرے کہ اس کو برے القابات سے نوازے، برے الفاظ سے نوازے، اور ایسی باتیں کہے اس کے بارے میں جو اس میں ہے ہی نہیں، اور اس کا دل بھی دکھائے اس طرح سے کر کے، تو یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اور اس طرح کے کلام سے بھی اپنے آپ کو باز رکھنے کی ضرورت ہے، چاہے جتنا بھی غصہ کیوں نہ ہے۔ بعض اوقات ہم چھوٹے چھوٹے سے الفاظ کو نہیں سمجھتے کہ گالی ہیں، وہ گالی اصل میں کیا ہے؟ گالی اس میں یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان میں وہ صفت موجود نہ ہو اور ہم اس کو اس صفت کے ذریعے سے برا بھلا کہیں اور اس کا دل دکھائیں۔ تو یہ جو بڑی بڑی گالیاں ہم سنتے پھرتے ہیں، اکثر ہمیں سڑکوں پر سنائی دیتی ہیں، رکشے والے اور مختلف قسم کے لوگ، جو پڑھے لکھے لوگ بھی، رکشے والوں کو ہی ہم کیوں کہیں، استغفر اللہ، اکثر لوگوں میں نظر آتی ہیں چیزیں، بعض پڑھے لکھے لوگوں کا تکیہ کلام ہی ہوتا ہے، گالی سے وہ بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی گالیوں کو اپنی زبان میں رواج دینا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں نے خواہ مخواہ ایک پروفیشن کا نام لے دیا، ایسا نہیں کہ ہر ہی رکشے والا ایسا ہوتا ہے، میرا مقصد یہ تھا کہ بے پڑھے لکھے لوگ جو بالکل بھی یعنی جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور جن کو اچھے برے کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، تو ان لوگوں کے کلام میں اس طرح گالیاں آ جاتی ہیں اور اس کو وہ گالی سمجھتے نہیں ہیں، نہ کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ بعض بغیر پڑھے لکھے جاہل لوگ بھی بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں، ایسا کلام کہ دل کو چھو لے وہ کلام ان کا، اور جیسے لگتا ہے ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ تو اس کا تعلق کوئی بہت بڑی علمیت اور فضیلت سے نہیں ہے، بلکہ اخلاق کے اعلیٰ درجے اور گھٹیا درجے سے ہے، کہ انسان پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اس کی زبان کس قسم کی ہے، وہ بول کیا رہا ہے۔ تو پھر اگر وہ اپنی زبان کو قابو نہیں کر سکتا تو منافقت کی ایک صفت اس کے اندر موجود ہے اور اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا اس آیت کے بارے میں ہے۔ تو ایسے شخص سے جب بحث کریں، یعنی ایسے کسی شخص سے جب بحث کریں، یعنی جس میں یہ صفات ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو اس میں تعصب، کج بحثی، سرکشی اور سب جھگڑالو پن نظر آتا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں مومن کیسا ہوتا ہے؟ بردبار ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے، یعنی اس سے بات کرنا آسان ہوتی ہے۔ تو سخت جھگڑالو سے مراد یہاں پر ایسا شخص ہے جو جھگڑے میں بد کلامی پر اتر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جو سخت جھگڑالو ہے، یعنی بس آپ کے منہ سے بات نکلی نہیں اور اس میں سے وہ بات نکال لی کہ جس کی بنیاد پر وہ جھگڑا کر سکے، ابھی پوری بات سنی نہیں اور جھگڑے پر اتر آئے۔ تو پھر یہ جو جھگڑا کرنے کی عادت ہے، غصہ کرنے کی، دوسروں کے ساتھ بد کلامی کرنے کی، دوسروں کے ساتھ سخت رویے اپنانے کی، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بری ہیں اور منافقت کی علامتوں میں سے بتائی گئی۔ تو اس آیت میں اسی طرح کے کردار کا تذکرہ کیا گیا۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ ایک بار ہم دیکھتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، یعنی بظاہر اس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، سب کچھ ہے اور آپ اس کو بڑا اچھا انسان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ جھگڑا کرنے میں انتہائی سخت ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 205 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ترجمہ، اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے، اور وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو منافق کی باتیں ٹیڑھی اور جھوٹی ہوتی ہیں، اس کا عقیدہ گندا اور اعمال گھناؤنے ہوتے ہیں۔ منافق کی وہ منافق کی جو ہے وہ
عملی سرگرمیاں دو قسم کی ہوتی ہیں اور ان کو ہم دیکھیں گے اس آیت کی روشنی میں. پہلی زمین میں فساد پھیلانا اور دوسری کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرنا. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے، یعنی جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے لوٹ کر جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات کہی جا رہی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے. وہ گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہے جن سے زمین میں فساد پھیلتا ہے. کیا کام کرتا ہے؟ وہ شرکیہ اعمال کو پھیلاتا ہے اور غلط پروپیگنڈے کرتا ہے اور ذاتی فائدے کے خاطر دوسروں کا استحصال کرتا ہے. جیسے اشتہارات ہیں، اب اس میں کیا ہے کہ ہر چیز کو مفید، ضروری، ناگزیر اور بہترین بنا کر دکھایا جاتا ہے. آپ کسی بھی ایڈ کو دیکھ لیں تو وہ اس ایڈ میں جو چیز بھی دکھائی جا رہی ہے اس کو کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت بہترین ہے اور بہت مفید ہے. تو یوں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز بنانے اور بیچنے والے کا تو فائدہ ہوتا ہے اور باقی سب دھوکے میں آ جاتے ہیں. اسی طرح سے اپنی قیادت کے خاطر، یعنی اپنی لیڈرشپ کے خاطر پوری قوم کو داؤں پر لگا دینا، اپنے اقتدار کو ہمیشگی دینے کے لیے قوم کو بے راہرو اور غلام بنا دینے تک سے گریز نہ کرنا. اسی طرح اپنے مفاد کے خاطر ایسی سرگرمیاں جاری رکھنا جو تخریب پیدا کرنے والی ہوں. مثلا اخبار بیچنے کے لیے ایسے مضامین، ایسی خبریں، ایسے اشتہارات دینا جو قوم کو اس کے نظریے سے دور ہٹا دینے والے ہوں. جیسے آج کا آپ دیکھیں میڈیا کیا حال ہوا ہے، کس طرح کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ جو انسان اس پر یقین کر لے تو بالکل ہی اس کے خیالات ہی بدل جاتے ہیں، بالکل ہی یعنی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ پھر ہو کیا رہا ہے اصل میں دنیا میں، اور اصل سے وہ بے خبر ہوتا ہے. اسی طرح کسی چینل پر ایسے پروگرام دینا کہ لوگوں کو بھلی باتوں کا ہوش ہی نہ رہے، خیر، نیکی اور خدمت خلق کے کاموں کے بجائے صرف وہ شہوت پرستی میں مبتلا رہیں. اپنے اقتدار کے خاطر عوام کو ایسی سرگرمیوں میں مصروف رکھنا جیسے مختلف قسم کے تہوار، بسنت، ویلنٹائن ڈے وغیرہ، تاکہ لوگوں کی توجہ قیادت سے ہٹ جائے اور ان کی سرگرمی اور ان کے فیصلوں کی طرف سے ہٹ جائے، اور یوں قیادت کو دوام ملے، قوم کے نقصان کی بنیاد پر وہ دوام ملے. تو اس طرح کے کاموں کو کرنے والے، اس طرح کے کاموں کو کروانے والے، اس طرح کے کاموں میں لوگوں کی دلچسپی پیدا کروانے والے سارے کے ساروں کے لیے کیا بات آتی ہے؟ زمین میں فساد پھیلانے والے. کیونکہ فساد کیا چیز ہے اصل میں؟ کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا کر کے اور ایک غلط چیز کو اس مقام پر لے آنا. اب اسی میڈیا کو کسی اچھے کام پر اس کا استعمال کیا جا سکتا تھا، کسی مفید کام کے لیے کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اسی میڈیا پر جھوٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے، ایسے کاموں کو فروغ دیا جا رہا ہے جو عوام کے لیے نقصان دہ ہیں اور ان کو بہترین بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ زمین میں فساد کا پھیلانا ہے، اور یہ سارے سب کچھ فساد پھیلانے کے طریقے ہیں. اسی طرح کسی مصیبت پر فلاح و بہبود کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے پروگرامز کروانا، یہ سب فساد پھیلانے کے اور بھی مزید طریقے ہیں. جیسے کہ ہوتے ہیں نا اکثر آپ کو دیکھنے میں آیا ہوگا کہ فلاں کام کے لیے فنڈز جمع کر رہے ہیں. اچھا، اب فنڈز جمع کر رہے ہیں، ان فنڈز کو جمع کرنے کے لیے فلاں شو ہو رہا ہے، اس میں چلیے شرکت کیجیے تو اس کے جو فنڈز ہیں وہ فلاں نیکی کے کام میں دیے جائیں گے. آپ یہ بتائیے کہ نیکی کے کام کے لیے نیکی کو فروغ دینا چاہیے کہ نیکی کے کام کے لیے بے حیائی کو فروغ دینا چاہیے؟ چاہے وہ پھر کام جتنا بھی نیکی کا کیوں نہ ہو، وہ نیکی کا رہ نہیں جاتا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اس کا ذریعہ بنایا جاتا ہے. تو ایسے پروگرام سے، ایسی باتوں سے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بہت بچانے کی ضرورت ہے، اور اس میں کسی طرح سے بھی ملوث ہونا جائز نہیں. اسی طرح یہ بات جو کہی گئی وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے. تو منافق کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. زمین میں فساد کے باعث کھیتیاں، باغات اور مویشی تباہ ہو جاتے ہیں یا پھر ان میں کمی ہو جاتی ہے.
جب بھی آپ دیکھیں کسی قسم کی جنگیں ہوں، کسی قسم کے فساد جھگڑے ہوں، تو اس میں سب سے زیادہ نقصان کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ جو انسانی جانوں کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھیتیوں کا، باغات کا، مویشیوں کا، ان کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ میں نسل سے مراد جانور ہے، اور یہ بخاری کی بھی روایت ہے۔ گناہوں کے سبب بھی کھیتوں اور نسلوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب زمین میں فساد برپا کیا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ باران رحمت سے اسے محروم کر دیتا ہے، تو اس سے کھیتی اور نسل ہلاک ہو جاتی ہے، یعنی کہ بارشیں رک جاتی ہیں جب جی اب بتائیے گا، اب آواز بہتر ہوئی کچھ؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر بہتر نہ ہو تو بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ جی ادھر زوم پہ آپ لوگ بتائیے، بہتر ہوئی کچھ آواز؟ الحمدللہ، چلیں ٹھیک۔ تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ گناہوں کے سبب ایک کام کیا اور ہوتا ہے کہ کھیتوں اور نسلوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب زمین میں فساد برپا کیا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے باران رحمت سے یعنی بارشوں سے محروم کر دیتا ہے، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد کہ یہ بات کھیتیوں کے لیے اور نسلوں کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ نسل سے مراد یہاں پر مویشی ہیں۔ تو آج کے دور میں آبادی کی منصوبہ بندی کے ذریعے نسل انسانی کی تعمیر کرنے والی ماؤں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو متاثر کر کے نسل انسانی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے اخلاق برباد کر کے اور تعمیری کاموں کی طرف توجہ ہٹا کے ان تعمیری کاموں سے نسل انسانی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، شرک اور کھیتوں اور نسلوں کی تباہی کو پسند نہیں فرماتا، کیونکہ ان پر مخلوق کی زندگی کا ایسا انحصار ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ناپسند فرماتے ہیں، خواہ وہ زبان سے کتنی ہی اچھی باتیں کیوں نہ کرے۔ تو انسان کے قول کی تصدیق اس کا عمل کرتا ہے، جب تک عمل گواہی نہ دے تو زبان کی بات قبول نہیں کی جا سکتی۔ کوئی انسان زبان سے کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ کرے، لیکن اگر وہ عمل میں بالکل اس کے عکس ہے، بالکل مخالف ہے، بالکل مخالفت کا اس کا انداز ہے، تو پھر اس کی زبانی بات کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں۔ اور اسی طرح اسی لیے آپ دیکھیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ منافق جو ہے وہ دوغلا ہوتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے اور اس کا عمل کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے اعمال سے کہ جو پھر ہم اس بات کے مصداق بن جائیں، خدا نہ کرے کہ واللہ لا یحب الفساد، اور ان مفسدین میں نہ شامل ہو جائیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ آج کل یہ کام اس قدر عام ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں میڈیا پر کس قدر جھوٹ اور فریب عام ہو گیا ہے، اسی طرح ایڈورٹائزمنٹس اتنے زیادہ مختلف چیزوں کے جو ہوتے ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے بہتری کے بجائے بدتری ہی بدتری ہوتی، یعنی کھانے کی چیزیں ہیں تو اس میں انتہا درجے کی ملاوٹ ہے، لیکن اس کا اشتہار اس بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین، سب سے زیادہ صحت کے لیے منافع بخش ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں، بیوٹی پروڈکٹس ہیں، لباس ہیں، اور سب کچھ جو بھی چیزیں ان کو بیچنی ہے وہ اس کو انتہا درجے تک لے جا کر کے اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس مارکیٹنگ سے ان کی سیل بڑھتی ہے اور ان کو فائدہ پہنچتا ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے کاموں میں شرکت کرنا، اس طرح کے کاموں میں حصے دار بننا، اس طرح کے کاموں کو خود کرنا، جو چیزیں نئی ہیں ان کو وہ بنا کر کے پیش کرنا، یہ سب دین کی نظر میں فساد ہے۔
اور فساد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قیمت پر پسند نہیں فرماتے، کیونکہ اس طرح کا فساد ان کی بنائی ہوئی مخلوق کے لیے ایک طرح سے نقصان کا باعث ہے۔ اگلی آیت میں ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ زوم پہ ایک دفعہ میں پھر پوچھ رہی ہوں، آپ لوگ کو اب آواز بہتر لگ رہی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائیے، اب لو تو نہیں ہے ساؤنڈ؟ جی زوم پر۔ چلیں آگے چلتے ہیں، ہم اگلی آیت انشاءاللہ دیکھیں گے، آیت نمبر 206۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ایسے انسان سے جو فساد پھیلا رہا ہوتا ہے اور ایسا انسان جو سخت جھگڑالو ہوتا ہے، جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جب زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے فساد پھیلانے والے منافق سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ اخذت العزت بالاسم، وہ تکبر کرنے لگتا ہے، اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور عزت کا احساس یعنی غرور، انانیت، تکبر اسے گناہ پر آمادہ کرتے ہیں۔ تو نصیحت میں اسے اپنی عزت کا بت ٹوٹتا نظر آتا ہے۔ کوئی اسے نصیحت کرتا ہے تو وہ سب بگڑتا ہے کہ اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی جرت کیسے ہوئی۔ گناہ اور نافرمانی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر نصیحت کرنے والوں کے خلاف متکبرانہ رویہ، اپنی ذات کی بڑائی کا احساس، حق کی دعوت دینے والے کے سامنے جھکنے سے اس کو روکتا ہے، اس لیے کہ داعی کو جو اسے دعوت دے رہا ہے، جو اسے نصیحت کر رہا ہے، وہ اپنے آپ سے اس کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ جو اس کا غرور ہے، اس کا تکبر ہے، اسے کسی کی بات ماننے نہیں دیتا۔ تو ہمیں بہت زیادہ اس بات پہ توجہ کرنا چاہیے کہ آیا یہ کہ ہم اپنے آپ کو نصیحت کرنے والے کو کیسا سمجھتے ہیں؟ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی عزت نہیں کرنا چاہیے، یا اس کی بات نہیں ماننا چاہیے، نہیں سننا چاہیے، یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں اگر ہم سے کہیں پر غلطی ہے تو یہ جو ہمیں نصیحت کر رہا ہے اس کی نصیحت کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے۔ انسان کبھی بھی سدھر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی غلطیوں کو خود نہ دیکھنے کے لائق ہو جائے، اور اپنی غلطیوں کو خود دیکھنا کب آتا ہے؟ جب اس کو برائیوں کا علم ہوتا ہے کہ بری بات کون سی ہے اور اچھی بات کون سی ہے، اس کا فرق کرنا جب اس کو آ جاتا ہے تو اس کو اپنی غلطیاں خود نظر آنے لگتی ہیں۔ پھر کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے اور وہ کوتاہی ہے۔ لیکن اگر کوئی بتاتا ہے، نرمی سے، حکمت سے کسی کو کسی طرف متوجہ کرتا ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں یہ چیزیں، تو پھر اگلے کو تکبر کر کے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہو کر مجھے کیسے ایسی بات کہہ رہا ہے، کیسے کہہ سکتا ہے، یہ رشتے میں مجھ سے چھوٹا ہے، یہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، یہ پیسے میں مجھ سے چھوٹا ہے، یہ عہدے میں مجھ سے چھوٹا ہے، کیسے مجھے یہ بات کہہ سکتا ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتا، اور اس کا یہ متکبرانہ رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں آتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، ایک دوسری آیت اس کی تفسیر کرتی ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں میں جن لوگوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لیں گے، یعنی ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس بات کے انکاری ہیں جو ان سے کہی جا رہی ہے۔ وہ قریب ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہہ دیں تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں
وہ آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 72 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غرور اور گھمنڈ یہ ہے، غور سے اس بات کو سنیے گا، غرور اور گھمنڈ یہ ہے کہ انسان حق کو ناحق کرے، یعنی اپنی بات کی پچ یا نفسانیت سے ایک بات واجبی ہو اور صحیح ہو اس کو رد کرے اور نہ مانے، یعنی جو اس کے اندر ایک طرح کی ضد ہے، ہٹ ہے کہ نہیں بس میں ہی صحیح ہوں، اس کی وجہ سے وہ کسی دوسرے کی نصیحت نہ مانے، کسی دوسرے کی بات کو صحیح نہ سمجھے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ایک بار پھر سے اس کو ہم دیکھیں گے، غرور اور گھمنڈ یہ ہے کہ انسان حق کو ناحق کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے اس بات پر اپنے آپ کو رکھ کر کے کہ کہیں ہمارا یہ رویہ تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اچھی بات بھی بتاتا ہے، کوئی صحیح بات بھی بتاتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کیا اب تک غلط تھے۔ میرے اپنے ساتھ پرسنل یہ واقعہ ایک بار پیش آیا۔ ہمارے رشتہ داروں میں خاتون تھیں تو مجھ سے کہنے لگیں کہ آپ ایک مرتبہ مجھے پڑھا دیں گی کیا قرآن، سن لیں گی میرا قرآن کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی مجھ سے؟ تو میں نے کہا جی بالکل سن لیں گے، انشاءاللہ بالکل وقت نکالیں گے آپ کے لیے۔ تو اس وقت خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد پھر مجھے فون کیا، کہتی کہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ کیا میں اب تک غلط پڑھتی رہی ہوں قرآن جو آپ صحیح کریں گے میرا قرآن؟ تو سبحان اللہ، ایسے رویہ آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آپ ان کی بہتری کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بہتر ہو جائیں، وہ اچھائی کی طرف آ جائیں، وہ سلیقے قرینے سے رہنے والے اچھے مسلمان بن جائیں، اور وہ آپ ہی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ کیا ہمارے باپ دادا اب تک غلط کرتے آئے تھے جو اب ہم یہ کام نہ کریں؟ یہ رویے ہم کو نظر آتے ہیں اپنے خاندانوں میں۔ ہر خاندان میں آپ کو کچھ لوگ ایسے ضرور نظر آئیں گے کہ وہ بات کو مان کر نہیں دیتے، وہ اس بات پر آتے ہی نہیں کہ کوئی بھی نصیحت آپ ان کو کریں تو اس نصیحت کو قبول کر لیں۔ لیکن ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم حکمت سے، محبت سے، پیار سے اپنے رویے کو مزید ان کے لیے نرم کر کے ان سے اپنی بات منوا لیں۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کی بات مان جائیں گے، اور یہ جن لوگوں نے ان باتوں کا تجربہ کیا ہے وہ یقیناً انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آخر میں کامیاب ہوئے ہیں، کہ جنہوں نے ان کے ساتھ برا کیا آپ ان کے ساتھ اتنا ہی اچھا کریں، جنہوں نے آپ کو برا بھلا کہا آپ ان کے ساتھ اتنے ہی نرم ہو جائیں، اتنی ان کی خدمت کو اپنا ایک معمول بنا لیں کہ ان کی خدمت تو آپ کو کرنی ہے، اس لیے کہ ان کی اصلاح آپ کو کرنی ہے۔ اور یہ ایک مشکل ٹارگٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے۔ آسان ٹارگٹس کو پہنچ جانا، حاصل کر لینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے شوہر ہیں، یا آپ کے اتنے قریبی کوئی رشتہ دار ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، ان سے آپ نے اپنی بات منوا لی، ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے منوا لی، آپ کے لیے آسان بات تھی کہ وہ آپ کی بات چونکہ سنتے ہیں، وہ آپ نے کہی بات انہوں نے مان لی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات کو ماننے کے روادار ہی نہیں ہوتے، ان تک پہنچانا ہی بات کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر اصل ٹیسٹ ہے، اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے کہ ایسے انسان سے اپنی بات منوائی جائے جو بالکل روادار نہیں ہے اس بات کو ماننے کا، اور اس کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کو زیادہ مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ نیچا کرنا پڑتا ہے، اپنی خدمت کو زیادہ بڑھانا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو پہلے ہلکی پھلکی دوا دے دیتے ہیں، اگر وہ اس سے اچھا نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں ڈاکٹر؟ ڈوز بڑھاتے ہیں نا۔ تو ان کے ساتھ ڈوز کیسے بڑھائی جائے گی؟ ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، بلکہ ان کی ڈوز اس طرح بڑھ جائے گی کہ ان کی مزید خدمت کی جائے، ان کے ساتھ مزید نرم رویہ اختیار کیا جائے، کہ آخر وہ سوچنے پر یہ مجبور ہو جائیں کہ اگلا بندہ جس کی ایک اچھی بات کو صرف میں اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مان کر دے رہی ہوں، صرف اپنے تکبر کی وجہ سے نہیں مان کے دے رہی ہوں، وہ تو میرے ساتھ نرم سے نرم ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ تو میری اور زیادہ خدمت کرنا شروع کر دیا، اس نے میرا اور زیادہ خیال رکھ رہا ہے،
تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی. تو پھر انسانی دل جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں. ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ان کے لیے اور زیادہ اہتمام بھی کرنا چاہیے اس بات کا کہ پھر وہ صحیح بات کو صحیح طور سے سمجھ سکیں. آگے ہم دیکھتے ہیں فحسبہ جہنم، چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے. تو جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جو لوگ گناہ کو وتیرہ بنا لیں، یعنی اپنا طریقہ بنا لیں، حق کے ساتھ دشمنی کریں اور فساد برپا کریں، ان کے بارے میں رب کا فیصلہ ہے کہ بس جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے. جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے، اور یہی آگ ان کا علاج ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جب وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی. حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور و تواضع کرنے والا گروہ، یعنی ایسا گروہ جو اگر اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے. کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تند خو، اکڑ کر چلنے والا اور متکبر. اور یہ بخاری کی روایت ہے. تو جنت والوں کی کیا خوبیاں بیان کی گئیں؟ ہر کمزور و تواضع کرنے والا. تو کمزور سے مراد یہاں پر جسمانی طور سے کمزور نہیں، بلکہ ایسا انسان جس کو معاشرہ کمزور سمجھتا ہے، پیسے کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے. اور نہ وہ بہت اقتدار والا ہے، نہ عہدے والا ہے، نہ پیسے والا ہے، نہ اس کی کوئی سوسائٹی میں سے ہے، ایسا وہ شخص ہے. لیکن اس کے باوجود وہ بہت ہمبل ہے، بہت متواضع ہے، لوگوں کی بہت خدمت کرنے والا ہے، ان کی سننے والا ہے، ان کی بات کو اہمیت دینے والا ہے، اپنا وقت دینے والا ہے، اپنا مال صرف کرنے والا ہے، اور ہر طرح سے لوگوں کے کام آنے والا اور ان کی خیر خواہی کرنے والا. تو ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا انعام کرنے والے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دے. اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں اتنی زیادہ ہے، خواہ بندوں کی نظر میں ہو یا نہ ہو. اور اسی طرح پھر دوزخ والوں کے بارے میں کیا بات کہی گئی کہ ہر تند خو، اکڑ کر چلنے والا اور متکبر. یہ پھر دوزخ والے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا ذرا سا بھی پسند نہیں. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی شخص کے اندر تکبر ہے، کسی بھی وجہ سے ہو تکبر، اس کے مال کی وجہ سے ہو، اس کی اولاد کی وجہ سے ہو، اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے ہو، اس کے خوبصورتی کی وجہ سے، کسی وجہ سے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے کی وجہ سے ہو کہ میں بڑا دیندار ہوں، یا میں تو سارے کام ایسے کرتی ہوں کہ جو کوئی دوسرا کر نہیں سکتا، میں دین کے دعوت کا کام بھی کرتی ہوں، میں دین کی طرف دوسروں کو لانے کا کام بھی کرتی ہوں، میری وجہ سے اتنے لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، اور میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور میری وجہ سے وہ ہو رہا ہے. تو یہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، کیونکہ یہ سارے کام نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہو سکتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر ہو سکتے. جب تک اللہ نہ چاہے نہ بندہ کسی کو دین کی طرف دعوت دے سکتا ہے، اور نہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی دوسرا ہدایت پر آ نہیں سکتا. تو ہر چیز میں اگر وہ کام ہماری مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا اس میں شامل ہے، تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے وما توفیقی الا باللہ. اگر کوئی آپ سے کبھی کہے بھی کہ آپ کے کیے یہ کام ہو گیا، آپ نے ہمارے لیے یہ کر دیا، چاہے وہ سچ بھی ہے لیکن وہ حقیقت میں آپ نے نہیں کیا. جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق نہیں دی، آپ کو موقع نہیں دیا. بہت سارے علم والے لوگ ہیں لیکن وہ اپنے علم کو دوسروں تک نہیں پہنچا پاتے. تو موقع کون دیتا ہے؟ موقع تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے. تو پھر اس میں ہماری اپنی اکڑ اور تکبر کی کیا وجہ ہے؟ تو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہے وہ دین کی ہی لائن سے کیوں نہ ہو، تکبر کرنے والا شخص قطعی پسند نہیں. تو اپنے وقار کا جو خیال ہے وہ انسان کو گناہ پر کیسے جما دیتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ.
کہ جب انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا بھرم قائم رہے، ہمارا وقار بنا رہے، تو پھر وہ گناہ پر کس طرح جم جاتا ہے۔ تو ایسا انسان جو متکبر ہے، اسے جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اسے نیکی کی طرف متوجہ کرنے والے کون ہیں، کیا یہ لوگ اسے ہدایت دے رہے ہیں؟ یہ سوچ اسے نیکی پر، انصاف پر، حق پر نہیں بلکہ گناہ پر جما دیتی ہے۔ وہ گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے، حق کے مقابلے میں اکڑنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ڈٹائی پر اتر آتا ہے۔ یعنی اس کو اس طرح سمجھیں کہ کوئی بات آپ سے کہی جا رہی ہے، کوئی اچھی بات کہی جا رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ بات کو دیکھیں کہ وہ بات کیا کہی جا رہی ہے، ہم یہ دیکھیں کہ وہ بات کا کہنے والا کون ہے۔ اس بات کو لے کر کے ہم اس کی بات نہ مانیں کہ یہ تو فلاں ہے کہنے والا، لہٰذا ہمارے اوپر کوئی فرض نہیں ہوتا کہ ہم اس کی بات کو سنیں۔ جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حنفی ہیں، تو پھر ہم اگر کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو ہم سب سے پہلے سوال کیا کرتے ہیں؟ آپ حنفی ہیں نا؟ اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہم شافعی ہیں، ہم شافعی مسلک کو مانتے ہیں، تو آپ سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم تو شافعی مسلک کے نہیں ہیں، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم حنفی مسلک کے ہیں۔ چاہے ہم کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام بھی نہ معلوم ہو، لیکن ہم حنفی ہیں تو ہم شافعی کی بات نہیں سنیں گے، ہم شافعی ہیں تو ہم مالکی کی بات نہیں سنیں گے، ہم مالکی ہیں تو ہم حنبلی کی بات نہیں سنیں گے، چاہے وہ کتنی اچھی بات کیوں نہ کر رہا ہو۔ لیکن ہم ہیں نا، تو یہ جو ہم ہمارے اندر کی ہے، یہ ہمیں بڑی بڑی خیر سے محروم کر دیتی ہے۔ حالانکہ یہ جو امام تھے، یہ جو لوگ تھے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے شاگرد تھے، ایک دوسرے کے استاد تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بہترین رویہ رکھنے والے تھے، ایک دوسرے سے سیکھتے تھے، ایک دوسرے کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے۔ لیکن آج ہم نے ان کے ناموں پر فرقے بنا کر اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس طرح کے تکبر سے، جو علم کے راستوں سے ہم کو روک دے، جو علم حاصل کرنے سے ہم کو روک دے، اور ہم ڈٹائی پر اور اکڑ پر مائل ہو جائیں، اور اس اکڑ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور اس تکبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور صرف اپنے آپ کو ہی کچھ سمجھنے لگ جائیں۔ تو جو شخص انسانی یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھیں گے کہ انسانیت کی جو بری تصویر ہے وہ کیسے لوگوں پر منطبق ہوتی ہے، یعنی کیسے لوگ اس میں آتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو دو چہروں والے ہوں، چرب زبان ہوں، سخت جھگڑالو ہوں، اور جن کی فطرت خراب ہو چکی ہو، نمائش کے لیے سب کچھ کرتے ہوں، اور اپنی ذات اور اپنی زندگی کو ہی محور اور مرکز بنانے والے ہوں، تو ایسے لوگ انسانیت کی بری تصویر پیش کرتے ہیں۔ انسانیت اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں یہ سارے اعمال بہت برے اعمال ہیں۔ کون سے اعمال؟ دو چہروں والا ہونا، یعنی کسی کے سامنے کچھ اور کسی کے سامنے کچھ، کسی کے سامنے تو بہت دینداری اور کسی کے سامنے بہت دنیا داری۔ اسی طرح زبان، چرب زبانی جس کو کہتے ہیں، اور سب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے چرب زبانی کا، اور وہ یہی کہ پھر انسان اس طرح کی باتیں کرے کہ دوسرا اس سے متاثر ہو جائے، چاہے اس باتوں میں جھوٹ شامل ہو، بدعہدی شامل ہو، تکبر شامل ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کو خوبصورت انداز سے اس طرح سے کیا جائے کہ پھر دوسرا اس سے متاثر ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے مذہب میں شاعری کو کوئی اچھی چیز نہیں کہا گیا، الا یہ کہ شاعری ایسی ہو جو دین کے حق میں کوئی بات کہی جائے، ایسی بات کہ جو دین کو نفع پہنچانے والی ہو، جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری تھی۔ لیکن اس کے علاوہ شاعری کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے، کوئی بہت اچھی بات نہیں کہا گیا، جبکہ شعراء اس میں کتنا اہتمام کرتے ہیں اور کتنا سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے؟ چرب زبانی ہے، جھوٹ ہے، اور بہت کچھ ایسی باتیں ہیں جو زندگی میں کسی طرح ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح سے انسانیت کی بری تصویر پیش کرنے والا کون شخص ہے؟ ان آیات کی روشنی میں ہم جب اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شخص جو سب جھگڑالو ہے، جو بات بات میں جھگڑا کرتا ہے، جو تلاش کرتا ہے کہ جھگڑے کے لیے اس کو کوئی بات مل جائے، اور بات میں سے ایسی بات نکال لیتا ہے کہ جو پھر جھگڑے کا باعث بن جائے۔ اب دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ ان سے آپ بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں
کہ ہم نے ان سے سیدھی بھی بات کی تو یہ اس میں سے کوئی ٹیڑھ نکال لیں گے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا نقطہ نکال لیں گے کہ پھر وہ جھگڑے کا باعث بن جائے گا۔ اور ایسے لوگ کہ جن کی فطرت خراب ہو چکی ہو، تو فطرت خراب ہونے سے کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر شخص کو سلیم فطرت پر پیدا کیا ہے، ایک اچھی فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن انسان نے خود اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اپنی کردار کو زمانے کے حوالے کر کے، لوگوں کے حوالے کر کے، ماحول کے حوالے کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیا، ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا ہو جو اللہ کی نظر میں بری ہیں اور اس کی رضا والے کاموں کے خلاف ہیں۔ اسی طرح سے وہ شخص انسانیت کی بری تصویر پیش کرتا ہے جو ہر چیز نمائش کے لیے کرتا ہو، ہر چیز دکھاوے کے لیے کرتا ہو، کیونکہ ریاکاری منافقت ہے۔ تو ریاکاری کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے، دکھاوے کے لیے جو بھی کام کیا جائے، صرف اس لیے کہ دوسرے اچھا کریں، اچھا کہیں، واہ واہ کریں، تو ایسا شخص انسانیت کی اچھی تصویر پیش نہیں کر سکتا۔ ایک محسن انسانیت کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کی نفی کر کے نہ دکھاوا کرتا ہے، نہ جھگڑا کرتا ہے، نہ چرب زبان ہوتا ہے، سیدھی سادی بات کہتا ہے اور اپنی فطرت سلیم پر قائم رہتا ہے۔ اسی طرح ایک وہ شخص بھی انسانیت کی غلط تصویر پیش کرتا ہے جو صرف اپنی ذات اور اپنی زندگی کو محور اور مرکز بنانے والا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر بات میں وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا فائدہ کس بات میں ہے، میرا آرام کس بات میں ہے، میری واہ واہ کس بات میں ہے، میں کس طرح سے سب کے سامنے نمایاں ہو سکتا ہوں۔ اس کی ہر وقت سوچ اسی بات پر ٹکی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کے خیر خواہی کرے، دوسروں کے لیے ہمبل ہو جائے، اپنے آپ کو چھوٹا کر لے تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچ جائے، اپنا وقت لگا دے، اپنا مال لگا دے، اپنی ذات لگا دے اور اپنے بارے میں بھول جائے۔ اگلی آیت میں ہم یہ چیز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ایسے لوگ پھر کیا کام کرتے، کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو ہم نے ابھی پڑھی کچھ کرداروں کی مذمت فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بالکل بھی پسندیدہ نہیں۔ اگلی آیت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ترجمہ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ 207 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ تو اس آیت کا ایک شان نزول ہے، یعنی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ کیوں فرمایا گیا کہ لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، کس کام کے لیے؟ اللہ کی رضامندی کی تلاش کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ مکے میں اسلام لائے، ہجرت کی تیاری کی تو لوگوں نے کہا کہ تم اپنی دولت کے ساتھ نہیں جا سکتے، یعنی جو کچھ تمہارا پیسہ کوڑی ہے اس کو لے کر کے تو تم مکے سے نہیں جا سکتے، اگر جانا چاہتے ہو تو دولت یہاں چھوڑ دو۔ اور انہوں نے تمام دولت ان کے حوالے کر دی۔ اور یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نفیس اور بہت ہی مالدار شخص سمجھے جاتے تھے، یعنی جس جگہ سے گزر جاتے تھے تو لوگ ان کے عطر کی خوشبو کو بہت دیر تک محسوس کر سکتے تھے کہ یہاں سے صہیب رومی گزر کر گئے ہیں۔ یہ ان کے ہی عطر کی خوشبو ہے جو اتنی دور تک اور اتنی دیر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس درجے کا انسان، اس سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جانا ہے، ہجرت کرنا ہے تو تم سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں جاؤ، کوئی چیز تم یہاں سے لے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے تمام دولت ان کے حوالے کر دی، تمام دولت۔ اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے حق میں نازل فرمائی کہ لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ملاقات ان سے ہرہ کے گرد و نواح میں ہوئی، یعنی ہرہ کے مقام پر جب وہ پہنچے، اس کے آس پاس کی جگہ پر
تو وہاں پر ان کی ملاقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ سودا نفع بخش ہے. روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سودے میں بہت ہی نفع کمایا. اور وہ نفع کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور جنت. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دینا مخلص مومن کی نشانی ہے. اور اس کی وضاحت اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ پچھلی آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے برے اوصاف کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے اعلیٰ اوصاف کا ذکر فرمایا. اور اس ذکر کو فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے. یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور ثواب کی امید پر اپنی جانوں کا سودا کر لیا. یہ مخلص مومن ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس کی مثال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. سیدنا جابر بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے موقع پر پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں. انہوں نے کھجور پھینک دی جو ان کے ہاتھ میں تھی، یعنی کھجوریں کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، اس کو انہوں نے پھینک دیا اور لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی انہوں نے اتنی دیر بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا ایک نیکی کے کام کے لیے کہ جو ان کے ہاتھ میں ہے اس کو کھا کر کے تو پورا کر لیں. اس کو چھوڑا اور جس کام پر جنت کا وعدہ دیا جا رہا تھا اس کام کو کرنا شروع کر دیا. قیس نے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم ابھی پڑھ رہے تھے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب ہم حالات زندگی پڑھ رہے تھے، سیرہ پڑھ رہے تھے، تو اس میں تھا کہ وہ کمزور غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے. تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خرید کر آزاد کیا تھا. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو پھر اپنے پاس ہی رکھیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں عمل کرنے دیجیے. اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جس کی تلاش میں وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں کہ یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے. تو اس معاہدے میں خریدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، اور معاوضے میں سب سے جلیل القدر چیز جنت ہے، اور معاوضے کے بدلے میں خرچ کی گئی قیمت وہ جان و مال ہے جو انسان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم کتابوں میں یہ معاہدہ تحریر کیا گیا ہے. کیا معاہدہ ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنے خیالات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کر کے اپنی مرضی کو فروخت کیا جاتا ہے. یعنی فروخت کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ کوئی بھی چیز بیچ دی جائے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کی قیمت ہے، اور بیچی جانے والی چیز کیا ہے؟ اپنے خیالات. جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو ہم اللہ کی مرضی کے لیے قربان کر کے اس کی خاطر اس کو گویا کہ فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی من پسند عادات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عادات اپنا کر اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو فروخت کرنے کی بات کہی گئی نا، کہ فروخت کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کو فروخت کر دیتے ہیں. تو وہ فروخت کرنا کس طرح سے ہے؟ وہ بیچ دینا کس طرح سے ہوتا ہے؟ اپنے خیالات کے مقابلے میں اللہ کی ہدایات کو قبول کر کے اپنی مرضی کو فروخت کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی من پسند عادات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عادات اپنا کر اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنا مال
اس کے کلمے کی بلندی کے لیے لگا کر اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص دین اختیار کر کے اور ان رسوم و رواج کو چھوڑ کر جن کو دین کے نام پر جاری رکھا ہوا تھا، اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کس کس طرح اس بات پر عمل کر سکتا ہے کہ وہ اپنی جان کو فروخت کر دے اللہ کی رضا کے خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں مصلحت پرستی چھوڑ کر اعلانیہ حق کو اپنا کر اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص دین اختیار کرنے کے لیے لوگوں کے عتاب کا نشانہ بن کر اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم جب خالص دین پر آ جاتے ہیں تو لوگوں کے عتاب کا نشانہ بن جاتے ہیں کہ لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، کبھی تان تشنے، کبھی اور اس سے بڑھ کر کے بدسلوکی، لیکن انسان نے کیا کیا ہے؟ اپنی جان کو بیچ دیا ہے۔ اب جو چیز بیچ دی گئی اس پر تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا نا۔ کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہو، اس کو ہم کسی دوسرے کو بیچ دیں تو ہمارا کوئی اختیار رہتا ہے اس کے اوپر؟ کوئی بھی اختیار نہیں رہتا، وہ تو پھر ہمارے ہاتھ سے گئی، اور جو اس کی قیمت اس کے بدلے میں ہم کو مل رہی ہے وہ ہماری ہوئی۔ تو یہاں پر ہمیں قیمت کیا مل رہی ہے؟ اللہ کی رضا، اور اس کے لیے ہم بیچ کیا رہے ہیں؟ اپنے خیالات، خود ساختہ اپنا بنایا ہوا دین، خود ساختہ اختیار کی ہوئی بدعتیں، خود ساختہ اختیار کیا ہوا اپنا رتبہ، اس طرح کی چیزوں کو ہم بیچ رہے ہیں، اپنے نفس کو گویا اللہ کے ہاتھ فروخت کر رہے ہیں۔ اور وہ خریدنے والا کیسا ہے کہ اس کے بدلے میں اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور یہ بہت بڑا وعدہ ہے، اس سے بڑی قیمت اور کوئی کیا دے سکتا ہے؟ تو اس کے سامنے اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہے؟ ان رسوم رواج کی کوئی حیثیت ہے؟ یا پھر انسان کی اپنی عادتوں کی، جو اس کی اپنی من پسند عادتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے؟ یا پھر ایسے کوئی بھی چیزیں ایسی جو ہم نے خود ساختہ طور پہ اپنے لیے اپنی پسند سے اختیار کر رکھی ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے؟ یا ان لوگوں کی باتوں کی کوئی حیثیت ہے جو ہم کو برا بھلا کہیں اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کرنے پہ؟ تو اللہ کی رضامندی کی تلاش کرنے والا اپنی سوچ، اپنے جذبوں اور اپنے عمل کا محور اور مرکز اللہ کی ذات کو بناتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے میں گزرتی ہے۔ یہ جو بات ہے یشری نفسہ، اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، تو یشری نفسہ کا مفہوم اگر اپنی جان خریدنے والا لیا جائے تو اس سے مراد یہ بنتی ہے کہ اس نے دنیا کے غلام نفس کو خرید لیا اور خرید کر آزاد کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خالص کر کے پیش کر دیا۔ اب اس نفس پر اس کا نہیں، اللہ کا حق ہے۔ ایسا شخص دنیا کی تمام اغراض اور تمام مقاصد کو قربان کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے پیش کرتے گویا اس نے اس کو اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، اور پھر اب اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ عطا فرمانے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کر دیا، تو رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور یہ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ آیت کا آخری حصہ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے جو اس کی رضا کے لیے اپنی جانیں بیچ ڈالتے ہیں، اپنی شفقت اور رحمت کی خوشخبری دیتا ہے جو اس نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے، اور یہ بات ہم نے کئی بار پڑھی کہ 70 ماؤں سے زیادہ شفقت فرمانے والا وہ رب ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شفقت کی اور رحمت کی خوشخبری دے رہا ہے اپنے ان بندوں کو جو اس کی رضا کے لیے اپنی پرواہ نہیں کرتے، اپنے نفس کی، اپنی جانوں کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی، اپنی کسی بھی چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتے، اپنے رب کی رضا کے خاطر وہ گویا اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ یہیں پر ہم رکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو اس کی رضا کے خاطر اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں۔
اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، اس حد تک اس کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں کہ پھر وہ راضی ہو جائے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اس کی رضا کے خاطر کام کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ ایسی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مزید چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی دعاؤں کی قبولیت والے دن ہیں۔ ہمیں اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنا چاہیے، اپنی اور دوسری بہنوں کے لیے، اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے لیے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے، ہمارے اندر دین کی وہ عمدگی پیدا کر دے، اور وہ خالص دین ہم کو عطا فرما دے کہ جس کے بعد پھر ہم اپنے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بیچنے والے ہو جائیں، اس کے ہاتھ اپنی جانوں کو بیچنے والے ہو جائیں، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ تو خوب ان دنوں میں اعمال پر زور دیں، تکبیرات پڑھیں، پڑھوائیں اور اس کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ دن بہت ہی بلیسڈ دن ہے، بہت ہی اس کو کہتے ہیں متبرک دن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے قرآن میں، اور ان دنوں کی اہمیت کو بتایا ہے، اور جو بھی لوگ چلے گئے حج کے لیے ہم ان پر رشک کرتے ہیں کہ وہ چلے گئے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی موقع دینے میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ دن ایسے ہیں کہ اس میں ہمارے اعمال بہت کئی گنا بڑھا کر لکھے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں ممکن ہو سکے تو روزوں کا اہتمام کریں، صدقات کا اہتمام کریں، تکبیر و تحلیل کا اہتمام کریں، نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، دوسروں کی خدمت، معاملات میں اچھائی، سچ بولنا، اپنے لیے اب بیٹھ کر کے تھوڑی دیر وقت نکال کر اپنا محاسبہ کرنا، اپنے بارے میں سوچنا کہ مجھ سے کہاں پر غلطی ہو رہی ہے، کہیں مجھ میں کوئی منافقت والی علامت تو نہیں ہے، کہیں مجھ میں ایسی کوئی بات تو نہیں جو اللہ کے لیے اللہ کو ناپسند ہو۔ تو اس غور و فکر کے نتیجے میں اپنے اعمال کی درستگی کرنا، دعائیں کرنا اپنے لیے اور ساروں کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں کرنا، کیونکہ غائبانہ طور پر جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو سب کے لیے دعا کریں، جب اپنے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، اور ان دنوں کو واقعی ہمارے لیے مبارک دن بنا دے، اور ایسے دن بنا دے کہ پھر اس کے بعد جب ہم عرفات، جب ہم یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔